لوگ آتے ہیں میری قسمت کی زیارت کرنے، لوگ آتے ہیں میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا جو نقشہ ہوتا، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا جو نقشہ ہوتا، آقا میرا سینہ تیری نالین سے پبست رہے، آقا میرا سینہ تیری نالین سے پبست رہے، میری قسمت میں یہ انعام جو لکھا ہوتا، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، نمتی کاش محبت میں ہنانا ہوتا، نمتی کاش محبت میں ہنانا ہوتا۔ یہ تھے بیٹھے اسامہ صاحب۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا خطیب اسلام، شیر زبان، استاد الخطبہ، استاد القرآن حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن رحمانی صاحب، ان کی آمد سے قبل اللہ کے نام کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمانی صاحب۔ الحمد لله وحده سبحان اللہ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. وہ جن کے روزے پہ اترے ملائک بنا، یہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کے روزہ اطہر پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. شام کو پھر 70,000 اور آ جاتے ہیں، یہ واپس چلے جاتے ہیں. وہ صبح تک پڑھتے رہتے ہیں، پھر 70,000 صبح کو آتے ہیں، شام تک پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی قبر اطہر میں تشریف لے گئے، اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، اور جو جماعت فرشتوں کی ایک دفعہ درود و سلام وہاں پڑھ کر جائے گی، اسے دوبارہ قیامت تک یہاں حاضری کا موقع نہیں ملے گا۔ تو جن کے روزے پہ اتری ملائکے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھروں سلام، اور جن کے روزے پہ اتری ملائکے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھروں سلام، صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھروں سلام۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، مجھ سے قبل استاد العلماء حضرت مولانا حسن درخواستی احمد برکاتہ مولانا بڑے خوبصورت انداز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان فرما رہے تھے، اور میرے بھائی مولانا استاد العلماء حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب تشریف فرمائے، حضرت برادران بھی آئے ہوئے اسٹیج پر، جید علماء اکرام تشریف فرمائے، ہمارے قاری اللہ بچہ عزیز صاحب دامت برکاتہ اور دیگر بہت سے چہرے یہاں علماء اکرام کے سامنے ہیں۔ میں نے کوئی بہت بڑی بات آپ سے نہیں کرنی ہے، میں بھی نام لکھانے والوں میں آ گیا ہوں۔ میرے آقا کی سیرت نہ کسی کے بس کی بات ہے کہ وہ بیان کر سکے، نہ یہ وہ سیرت ہے جو کبھی ختم ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہم سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں ہمارے نبی کا شان کیا ہے؟ فرمایا بھائی، علم کا کوئی راستہ ہم نے نہ چھوڑا، علم کا کوئی گوشہ ہم سے مخفی نہ رہا، سارے علوم پڑھ لیے ہم نے، قرآن اور حدیث کے سمندر میں ہم کود گئے تو بڑی گہرائی تک چلے گئے، تو ہم نے وہ سارا کچھ پڑھ لیا ہے جو ایک انسان کے بس کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم نے شان مصطفیٰ کا صرف ایک سیرہ تلاش کیا ہے۔ فرماتے ہیں تم اپنی سوچ کو بلند کرو، تمہاری سوچ کہاں تک جا سکتی ہے؟ جب تمہاری سوچ کی انتہا ہو جائے گی تو میں بتاؤں گا یہاں سے میرے نبی کے شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ تمہاری سوچ جائے گی آسمانوں کی طرف، آسمانوں سے اوپر جاؤ گے تو جنتوں کی طرف، جنتوں سے اوپر جاؤ گے سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے عرش معلیٰ تک تمہاری سوچ جائے گی، بس یہاں انتہا ہو جائے گی۔ تو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کے شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا عرش پر کر فرش بھاری ہے تو ہے اس خاک سے کہ جس میں ماوے خواب ہے کونوں مکان کا تاجدار،
جو میرے نبی کے جسد اطہر کو لگی ہوئی ہے، ابھی نبی کی ذات تک نہیں پہنچے ہم، اس مٹی کے ساتھ جس کو نبی علیہ السلام سے قرب حاصل ہو گیا ہے، جو میرے نبی کے جسم اطہر کو چھو رہی ہے، اس مٹی کا شان اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی سے، لوح و قلم سے زیادہ ہے۔ اور یہ شان مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہم نے بتا دی ہے، انتہا ہم نہیں جانتے، ہمارے رب کو معلوم ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی قاسم نانوتوی نے ہمیں نبی کا ادب بھی سکھایا ہے، اور کیا ادب سکھایا؟ فرمایا 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، اگر اس منہ کو 1000 بار عطر سے دھو لو، عرق گلاب سے دھو لو، کستوری سے دھو لو، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ فرمایا کہ اب بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ کون مائی کلال ہے جو شان مصطفیٰ کو بیان کر سکے؟ ایک شاعر 40,000 اشعار لکھتا اور نتیجہ یہ نکالتا ہے، کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا، میری سوچ کے سوتے خشک ہو گئے، تھکی ہے فکر رسا، مدح پاتی ہے، قلم ہے آبدہ پا، مدح پاتی ہے، فرق تمام ہوا، مدح پاتی ہے، تمام عمر لکھا، مدح پاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مولانا حسن مدنی درخواستی صاحب کتنی خوبصورت باتیں فرما رہے تھے، میرا دل خوش ہو گیا۔ حضرت نے کیا بات اٹھائی کہ دوسرے انبیاء کے معجزات تھے ان کے زمانے تک، اور ہمارا نبی زمان و مکان کی قید سے پاک ہے۔ جب تک یہ دنیا رہے گی ہمارا نبی کا دین بھی زندہ رہے گا، آپ کی نبوت بھی رہے گی، رسالت بھی رہے گی۔ تو ضروری زندہ باد، زندہ باد۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نبی کے معجزات بھی انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ نبی جو دائمی تو معجزات بھی دائمی۔ علماء نے کچھ چیدہ باتیں بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نبی علیہ السلام کا معجزہ ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ لیکن میں ایک طالب علمانہ بات کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کا ہر طریقہ معجزہ ہے، میرے نبی کی ہر سنت معجزہ ہے۔ دیکھیں جو بات 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتائی، سائنس نے اس کی تصدیق کی کہ یہی درست ہے۔ آپ نے فرمایا کتا اگر
تمہارے برتن میں منہ ڈال دے، اسے 7 دفعہ دھونا۔ عام حالات میں ناپاک برتن کو 3 دفعہ دھونا، کتا منہ مار دے تو 7 دفعہ دھونا، اور اس کو 1 دفعہ مٹی سے مانجھ کے دھونا۔ ایک انگریز ڈاکٹر یہ حدیث پڑھی اس نے تو کہنے لگا یار یہ کیا بات ہوئی، کتے کے ساتھ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، باقی گندگی تو اسلام کہتا ہے کہ 3 دفعہ دھونے سے چلی جاتی ہے، اور اس کی گندگی 7 دفعہ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اس کو چیک کرتے ہیں راز کیا۔ اس نے 1 دفعہ برتن کو دھو کے رکھا، جراثیم پھر کے اسی طرح موجود، 2 دفعہ دھو کے رکھا، پھر اسی طرح موجود، تیسری دفعہ دھویا، پھر اسی طرح موجود، 7 دفعہ دھو لیا، پھر جراثیم موجود، پھر 1 دفعہ مٹی سے جو مانچ کے رکھا تو ایک بھی جرثومہ نہیں تھا۔ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جو بات سائنس نے ہمیں بتائی ہے تو نے 14 صدیوں پہلے بغیر سائنس کے بتائی۔ میرے نبی کی ہر سنت اجاز ہے، ہر طریقہ اجاز ہے، جو بات آپ نے فرمائی وہی دنیا ماننے کی، ماننے پر مجبور ہوگی، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک چارٹر لکھا، یہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے، اور دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ انسانوں کے حقوق کا چارٹر مرتب کیا ہے، لیکن یہ مغالطہ ہے، دھوکہ ہے۔ میرے نبی نے جو انسانیت کے لیے انسانی حقوق کا چارٹر خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں دیا ہے، خدا کی قسم یہ سارا تمہارا حقوق انسانی کا چیپٹر اسی کا ترجمہ ہے اور اسی کا مفہوم ہے۔ تم نے جو بات 14 صدیوں بعد سمجھی، میرے آقا نے 1400 سال پہلے میرے دوستوں بزرگوں، وہ حضرت فرما رہے تھے چاند والی کہ شق القمر نبی کا معجزہ تھا، تو جب چاند پر امریکہ پہنچا تو اس پہنچنے والے نے اس نشان کو دیکھا اور تصدیق کی، اور وہی کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اس بات کو آگے بیان نہیں کرتے، اس نے وہی کلمہ بھی پڑھ لیا۔ میرے نبی کا معجزہ دیکھ کر اس کو ایمان نصیب ہو گیا، اس دائزان کا دوبارہ تذکرہ بھی نہیں لوگ لاتے۔ تو یہ معجزہ میرے نبی کا اس نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تھا نا، یہ چاند پر پہنچنے کا شور ہوا تھا کہ امریکہ چاند پر پہنچ گیا، تو دنیا میں عجیب جو ہے وہ تجسس تھا، لوگوں کو حیرت تھی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ جائے۔ تو اس وقت جو ہے اس کو انہی دنوں کی بات ہے، حضرت مولانا عمر پالن پانی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ کہنے لگے حضرت غضب ہو گیا، کیا ہو گیا کہ امریکہ چاند پہ پہنچ گیا، امریکہ چاند پہ پہنچ گیا۔ فرمایا بھائی پھر کیا ہوا؟ نہیں جی دیکھو آپ وہی ابھی تک مسجد میں بیٹھے اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ ابھی بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ کوئی کون سے کمال کی بات ہو گئی جو امریکہ چاند پہ پہنچ گیا؟ فرمائے مخلوق نے دوسری مخلوق سے رابطہ کر لیا، کون سا کمال ہو گیا؟ کمال تو
یہ ہے کہ بندے کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑا، بندے کا رابطہ اس کے رب کے ساتھ ہو جائے، یہ کمال۔ بندہ بیٹھا زمین پہ ہو، کان اس کی رب سے ملی ہوئی ہو، رابطہ رب کے ساتھ ہو۔ میرے دوستو، اللہ سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ میں یہی ٹوٹی دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے جناب حضرت محمد رسول اللہ۔ کوئی وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں آیا۔ نہیں ملنا محض خدا پہلے، نہیں ملنا محض خدا پہلے، دریا دنیا دیا پہلے، نہیں ملنا محض خدا پہلے، دریا دنیا دیا پہلے۔ پہنچنے کا یہودیوں تم بھی آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، اور مجوسیوں تم بھی آ جاؤ، اور دنیا بھر کے مشرکوں تم بھی آ جاؤ۔ ایک ہی راستہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ حکم دیتے ہیں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ومن یشاقق الرسول، وہ جو ہٹ گیا اس راستے سے کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ تک جب تک محمد عربی کے پیارے پیارے آئے۔ یہ دیکھو یہ کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توریت کا صفحہ مل گیا، اسے اٹھایا، دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ آئے توریت کا صفحہ مل گیا ہے جس منہ سے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے نبی بار بار ہمیں سناتے ہیں۔ جب یہ میں پرچہ لے کر آقا کے قدموں میں جائے گا، آقا کو پیش کروں گا، میرے آقا بڑے خوش ہوں گے، مجھے مبارکباد دیں گے۔ اے عمر، تو نے تو کمال کا دیا ہے، مجھے اس کتاب کی زیارت کروائی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ کرتے خوشی میں دوڑے چلے آئے، اور مسجد کے آداب اور کلام کے سلام و کلام کرنا بھی بھول گئے۔ خوشی سے مسجد نبوی میں آئے، اور وہاں میرے آقا صحابہ کو لے کے بیٹھے۔ وہ کیا منظر تھا جب آقا صحابہ کے درمیان یوں ہوتے تھے جیسے ستاروں کے اندر چاند جگمگا رہا ہو۔ تو کسی نے کہا کہ بنی دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بنی دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر عبرانی بھی پڑھنا جانتے تھے۔ فر صفحہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے، اور جب کبھی آپ ناراض ہوتے چہرہ مبارک یوں سرخ ہو جاتا جیسے کندھاری انار کا رس نچوڑ دیا گیا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ چہرہ انور پہ پڑی، پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، اے میرے نبی کو کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ نگاہ دوسری اٹھائی تو عمر پہ ڈالی اور اسے خطاب کر کے کہتے ہیں سکینت کا عمر یا عمر، اے عمر تم مر جائے تم پہ رونے والی تڑائنا بچی رسول اللہ تغیر۔ تو کتاب پڑھتا جا رہا ہے اور ادھر ناراضگی سے میرے نبی کا چہرہ سرخ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے صفحے سے نگاہ اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پہ نظر پڑی، اللہ اکبر، صفحہ وہی بھول گئے۔ اوہو، ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یاد کچھ اور معاملہ ہو گیا۔ ہم تو آئے تھے آقا خوش ہو گئے، آقا تو ناراض ہو گئے۔ آقا نبی علیہ السلام کے سامنے 2 سال کو بیٹھ گئے اتحیات کی شکل میں۔ نبی علیہ السلام بھی صحابہ میں ایسے ہی بیٹھتے تھے، اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا لیے، نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبقرآن اماما۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، نبی علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں، دین اسلام پر راضی ہوں، اور قرآن کریم کے ساری کتابوں کے امام ہونے پہ راضی ہوں۔ پڑھتے رہے یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ناراضگی کی آثار کار ہو گئے۔ آپ مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں عمر تو سبنے کا گیا لو بدلکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن الہدی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اصل کتاب کے ساتھ، اصل اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ آ جائے، اپنی اصل کتاب کی ساتھ لے آئے، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دو، لزللتم عن الہدی، تم کبھی بھی ہدایت کی پٹڑی پر نہیں آ سکتے۔ تو جب سے میرا حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا، میں پہلے یہ کہا کرتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، میری ان کے آگے ان کی خدا کے آگے یہ کہتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، میں تھوڑی عبادت کرتا ہوں یہ تو مجھے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، لیکن جب سے میرا حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا تو اللہ سے میرا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، اللہ سے میرا
اب ڈائریکٹ ہو گیا میرا نہیں کمال میرے سلسلہ توڑ کی اور میرا نہیں کمال اللہ کا ہے کرم اور جو ان کی میں نگاہ میں سلیکٹ ہو گیا اور جو ان کی میں نگاہ میں سلیکٹ ہو گیا چھوٹی سی دو باتیں میرے بھائیوں دوستوں اللہ پاک نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہمیں ایسا نبی دیا جس نے تمام دنیا کے لوگوں کو ایک تسبیح کے آگے میں بھیج دیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ دوستوں کو بھی سینے سے لگاتے تھے دشمنوں کو بھی لگاتے مسلمانوں کو بھی لگاتے تھے کافروں کو بھی لگاتے تھے یہ آپ کی خصوصیت تھی یہ ہمارے اندر بھی صرف آ جائے کہ ہم نفرتیں چھوڑ دیں محبتوں کو ہم پیار کریں ہمیں بتایا کہ آپ گناہگار سے نفرت کرو گناہ سے نفرت کرو گناہگار کیسا بھی ہو اسے سینے سے لگاؤ میرے نبی ابو جہل کے دروازے سردی کی رات طوفانی بارش دروازہ کھٹکاتی ہے ابو جہل کہتا ہے جو بھی میرے دروازے پر آیا ہے جو مانگے گا اسے دوں گا اس مشکل میں جو میرے دروازے پہ آیا ہے اسے خالی نہیں لوٹوں گا دروازہ کھولا تو آدمی کا نام کھڑا ہے ابو جہل نے کیسے آئے ہو ابو جہل میں نے سوچا میرے رب کی رحمت کی جھڑی لگی ہے شاید تیرے مقدر میں ہدایت کا کوئی فیصلہ ہو چکا میں دعوت دینے آیا ہوں جہنم کی آگ سے بچ کر کلمہ پڑھنے تو لگیا توڑنے بھائی جانا سرسوسا نبی لگیا توڑنے بھائی جانا سرسوسا نبی چنگیانو چنگے اچھے مندیانو چنگیانو گل نل لئی جانا ساڑا سونا نبی مندیانو چنگیانو گل نل لئی جانا ساڑا سونا نبی خیر اللہ دے در تو ہٹاوے ایک اللہ دا مگتا بناوے او خیر اللہ دے در تو ہٹاوے ایک اللہ دا مگتا بناوے سب جام توحید پلئی جانا سڑ سونا نبی سب نو جام توحید پلئی جانا سڑ سونا نبی اور رب نے دتیا او سنو شانا او گنگیاں نو پیا دے بے زبانا او گنگیاں نو پیا دے بے زبانا پترات کلمے پڑھائی جانا سڑ سونا نبی پترات کلمے پڑھائی جانا سڑ سونا نبی میرے دوستوں غریبوں کے لیے بھی آزمائش ہے امیروں کے لیے بھی یہ زندگی آزمائش امیروں کو اللہ آزما رہا ہے کہ یہ مال دیتا ہوں ان کو یہ مال خرچ کر کے اپنے لیے ذریعہ آخرت بنائے سرمایہ آخرت بنائے غریبوں کو مال نہیں دیتا کہ یہ صبر کر کے جنت بنائے امیروں تم مال خرچ کر کے اتنی بڑی جنت نہیں لے سکتے ہو جتنا غریب صبر کر کے اللہ سے بڑی جنت لے جائے گا
یہ کون ہے؟ سائل، یا رسول اللہ قریب ہوں، سوال لے کے آؤ، کچھ دے دو۔ میں سامنے والا جو گھر ہے نا وہاں چلا جا، لوگ دستک دے، میرا سلام کہنا اور مدعا اس کو کہہ دینا۔ ہو گیا تو جوان گیا، دروازے کے قریب پہنچا تو نوجوان بیوی سے لڑ رہا ہے کہ رات تم نے چراغ کی بتی موٹی کیوں لگائی؟ 2 راتوں کا چراغ ایک رات میں جل گیا۔ اتنا فضول خرچی۔ وہ کہنے لگا جو یہ تیل پہ لڑائی کر رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ واپس آیا، حضور سے کہا حضور میری تو ہمت نہیں ہوتی اس کو کہنے کو۔ کیوں؟ کہ وہ بیوی سے لڑ رہا تھا کہ تم نے بتی موٹی کیوں لگا دی تیل میں، پتلی لگاتی 2 راتوں کا تیل ایک رات میں جل گیا۔ آقا نے فرمایا تم جا تو صحیح، میں نے تجھے غلط جگہ نہیں بھیجا۔ اب جو گیا تو دستک دی، کہا سائل ہوں۔ اس نے 2000 اشرفیاں اٹھائی، 2000 اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھائیں اور لا کر سائل کا 2000 سونے کی اشرفیاں، کھیل نہیں، کئی کلو سونا ہوگا۔ اس نے کہا آپ عجیب آدمی ہے، ابھی تو بیوی سے چراغ کی بتی پر لڑ رہے تھے اور مجھے اتنا سونا دے دیا۔ فرمایا تم جانتے نہیں ہو اس راز کو، جو تیل کا معاملہ ہے یہ میں نے رب کو حساب دینا ہے، اور جو تجھے دے رہا ہوں نا اس کے نام پر دیا ہے، اس کا اس سے حساب لینا ہے۔ ہاں یہ لینے دینے والی بات ہو گئی۔ قیامت کا منظر ہوگا، نبی انبیاء کانپ رہے ہوں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، فرمائیں گے لا کون ہے میرے محبوب حساب کے لیے پیش کرو، کون مجھے حساب دینے آتا ہے؟ کس کی جرات ہے اللہ کے سامنے؟ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کو لا کر آگے کھڑا کر، اللہ ابو بکر کو دیکھے گا، فرمائے گا اچھا یہ تو وہی ہے جس کا حساب ہم نے دینا ہے۔ میرے محبوب نے دنیا میں کہہ دیا تھا جس کسی کا اسلام پہ قرضہ تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، اسلام پر ابو بکر صدیق کا قرضہ باقی ہے، قیامت میں میرا رب ادا کرے گا۔ تو یہ تو وہ ہے، یہاں تو لینے کے گویا دینے کے لینے پڑ گئے۔ ابو بکر کو دیکھ کر اللہ جل شانہ کا غصہ جو ہے ختم ہو جائے گا، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا ابو بکر صدیق ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے، کوئی ایسا نہیں انبیاء کے بعد جس کو 8 دروازوں سے داخلے کی اجازت ہو۔ ابو بکر صدیق ہوں گے، 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہے ابو بکر یہاں سے داخل۔ یہ ہے آقا کے قدموں کی برکت۔ ایک شخص دھوتی باندھی ہوئی، نماز پڑھی، اور پہلا شخص سمجھ گیا کون تھا؟ وہ تھا حضرت عثمان اللہ تعالیٰ، وہ شرفیہ دینے والے۔ آپ نے کہا یہ بندہ 2-3 دن سے ایسا کر رہا ہے، صبح کی نماز پڑھتا ہے، بیٹھتا نہیں، چلا جاتا ہے، کوئی گفتگو نہیں، حال ہمار نہیں، آج اس کو روک لینا۔ آپ نے پوچھا کیوں جلدی چلا جاتا ہے؟ حضور کیا بتاؤں، گھر میں ایک ہی چادر ہے، اس میں وہ میں لے کے آ جاتا ہوں، بیوی کو ٹاٹ میں لپیٹ کر آ جاتا ہوں، نماز پڑھ کے جلدی اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ چادر اس کو دے دوں تاکہ وہ بھی نماز ادا کر لے۔ گفتگو ہوتی رہی، اشراق کا ٹائم ہو گیا، اشراق پڑھ کے سب گھر چلے گئے۔ جب یہ گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے رونے کی آواز آئی، دستک دی، کون؟ کہا انا غلام رسول اللہ وانا زوجی۔ دیر کیوں کر دی، نماز قضا کرا دی۔ کہا کیا کروں، آج تو معاملہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے روک لیا تھا، وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی۔ اب اس کی ایک اور چیخ نکلی اور کہنے لگی تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کا شکوہ نبی کے آگے کر کے آگے۔ غربت ہو تو ایسی ہے،
اللہ کا شکوہ نبی سے کر کے آئے ہو ہمارے گھر میں کپڑے نہیں، لباس نہیں، کھانا نہیں، تم نے صبر کرنا تھا، اللہ کا شکوہ کر کے نبی کے پاس آئے ہو۔ جب تک اللہ کا نبی تجھے معافی نہ دے دے، اللہ معافی نہ دے دے، گھر میں قدم نہیں رکھنے ہوگی۔ وہ آتا ہے اللہ کے رسول، ایسا معاملہ، اب کیا کر، مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور فرماتے نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ نے کچھ سامان اٹھوایا، خود تشریف لائے اور آ کر دروازے پہ دستک دی اور فرمایا، سائلہ نے کہا کون دروازے پر؟ کہا محمد رسول اللہ، اے بیٹی میں محمد تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تم نے اللہ کی عظمت کی لاج زمین پر رکھی ہے، اللہ تیری تعریف عرش پہ بیان کر رہا ہے۔ یہ زندگی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو اپنے نبی کی سچی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔